پھر اسی طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اکبر جو ہوتا ہے نا افضل التفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اسی طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اندر جو اونچ نیچ رکھی ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. جیسے انسانوں میں سے سب سے بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر باقی انبیاء، اور انبیاء میں سے بھی اولو العزم جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد یعنی کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں جیسے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ان میں جو بڑے تھے. پھر اسی طرح امہات المومنین ہیں. پھر باقی بھی ہمارے رشتوں میں جو بڑے رشتے ہیں جیسے والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، یا اللہ نے ان کو ہم سے پہلے پیدا کیا، ہم سے بڑا پیدا کیا. پھر جو لوگ علم میں ہم سے بڑے ہیں یا کسی مقام اور مرتبے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم بھی اس کو عزت دو. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ادب آداب کا لحاظ رکھتا ہے پھر انسان. پھر اسی طرح بڑوں سے چیز کو دینے کو ابتدا کرنا، تو اس سے ہمارے مینرز بھی اچھے ہوتے ہیں. یعنی مثلاً اگر آپ کچھ تقسیم کرنے لگے ہیں تو مجلس میں مثلاً ایک بزرگ خاتون ہے گھر میں، جیسے سب کو خاندان کو آپ نے دعوت پہ بلایا، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، کھانا کھلا، تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے کس کو بلائیں؟ جو سب سے بزرگ ہو وہاں. پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی اور فرمایا مجھے جبریل نے حکم دیا کہ میں یہ بڑے کو دوں، یعنی بڑے سے آغاز کروں، پھر بڑے کو آگے رکھنا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلوب اور تقصیر سے بچتا ہو، اور عادل حاکم کی عزت کرنا، یعنی حکمران کی عزت جو عدل کرتا ہو. اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے. گویا آپ نے اللہ کو رسپیکٹ دی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام دی ہے. لیکن کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں، میں کسی کو بڑا نہیں سمجھتی. نہیں، آپ دیکھیے ہر چیز کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہے. ایک آسمان دنیا اور ایک سب سے اوپر والا آسمان ہے، پھر ان آسمانوں سے اوپر عرش ہے. پھر اسی طرح راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ 22 دسمبر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح دنوں میں کون سا دن بڑا؟ جمعۃ المبارک. مہینوں میں رمضان، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے یہ تفاوت ہمارے دین نے رکھا ہے، اور اس میں بھی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑائی دی کہ اس کو بڑائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اور وہ ماننا بھی دراصل اللہ ہی کو بڑا ماننا ہے، یہ یاد رکھیے. اور پھر یہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کثرت سے اللہ اکبر زبان سے بھی پڑھنا اور دل سے بھی سمجھنا. آپ دیکھیے کتنے ہی مواقع ہیں. صبح سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آذان ہوتی ہے. آذان کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ ایک آذان میں اللہ اکبر ہوتی ہے؟ 6 دفعہ. پھر پوری نماز میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، ہر رکن پہ جاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. 2 رکعت والی نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت ہر رکعت میں 5 تکبیرات، پھر ہر رکعت میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں. اچھا 3 رکعت والی نماز میں 17 بار ہوتا ہے. 4 رکعت والی میں 22 دفعہ. 5 فرض نمازیں جو ہوتی ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک 94. اور اگر ہم سنتیں اور باقی چیزیں پڑھیں تو ایٹ لیسٹ 138 ٹائم ہم دن میں اللہ اکبر صرف نمازوں کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنی دفعہ کہنے کے باوجود بھی ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ روح اور توجہ سے نہیں کہتے. کبھی صرف ایک دفعہ بھی نصیب ہو جائے نا ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر، اور اپنے آپ کو انسان چھوٹا سمجھے اور سب سے بڑا وہی، اور پھر اس کی عبادت کرے تو آپ دیکھیں عبادت کی لذت ہی کیسی ہوگی کہ میں بڑے کے آگے جھک رہا ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز ختم ہوتی. پھر صبح شام اللہ اکبر پڑھنا 100 بار، یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. ہمارے پاس کہاں اتنا مال کہ اب 100 غلام آزاد کریں. یہ ایسے ہی جیسے غلام تو انسان ہوتے ہیں، اگر وہ میرے کو کہے 100 بکرے کے ذبح کرو صبح اور شام تو کر سکتے نہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے 100 بار اللہ اکبر کرنے کا. پھر سونے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. سواری پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے ہوئے اپنے اونٹ پر ٹھیک طرح سوار ہو جاتے، تو اسی طرح آپ جب گاڑی میں قدم رکھ لیں اور پھر جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیلٹ لگانے کی فکر کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے
کافی ٹریول کرتی رہتی ہوں، اور جب بیٹھتی ہوں تو مجھے تھوڑی بیٹھنے میں دقت بھی ہوتی ہے، اور بیٹھتی تو مجھے ذرا سیدھا بھی ہونا ہوتا ہے، اور سیدھا ہوتے ہوئے یہ 3 دفعہ اللہ کو پڑھنی چاہیے. ابھی دعا منہ میں ہوتی ہے کہ جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، استاذہ یہاں بیلٹ لگانی ہوتی ہے. بھائی مجھے پتا ہے یہاں بیلٹ لگاتے ہیں، میں تو پاکستان میں بھی لگاتی ہوں الحمدللہ فار سیفٹی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں میں اس گاڑی میں بیٹھی ہوں، شاید پاکستان سے آنے والے نہیں لگاتے ہوں گے، اس لیے سب کو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، ٹکٹ ملے ہوں گے، تو اب وہ ہر ایک استاد کو بھی کہتے ہیں آپ لگائیں. یعنی ہمیں اللہ اکبر پڑھنے کی فکر کوئی نہیں ہوتی. کس کی فکر ہوتی ہے؟ بیلٹ لگانے کی. صرف اپنی نہیں، ساتھ والے کی بھی. اور کھول کے پکڑا بھی رہے ہوتے ہیں، پکڑے لگائیں. ٹکٹ کی فکر ہے نا، سیفٹی کی بھی کم فکر ہوتی ہے، ٹکٹ کی فکر ہوتی ہے. پولیس کا ڈر ہوتا ہے وہ روک لیں گے، ہے نا، یہ ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کا ڈر کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمیں فکر ہو کہ اذان ہو گئی ہے اٹھو نماز کے لیے. کیونکہ انسان ہر 2 نمازوں کے بیچ میں اپنے گناہوں سے آگ بھڑکاتا ہے جہنم کی. پھر جب اللہ اکبر ہوتی ہے نماز کی طرف آتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے اگلی نماز میں، پھر جا کے اس کو بجاتا ہے. جب اللہ اکبر ہو جاتی ہے ہمیں لگ جاتی ہے بےچینی کے بچوں کو بھی سیفٹی بیلٹ باندھے اور اعلان کریں کہ جلدی کرو اٹھو. نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کیا بچے ہیں نا سو رہے ہیں. اپنی بھی فکر کریں اور ان کی بھی فکر کریں. تو یاد رکھیے کار میں بیٹھ کر سب سے پہلے یعنی بسم اللہ کہہ کے آپ نے پاؤں رکھا اوپر، سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اگر گاڑی یا پلین اوپر کو جا رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں تو یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ یقین کریں کہ جو انسان یہ پڑھتا جاتا ہے دل کی حالت ہی اور ہو جاتی، خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کہیں اوپر بلندی پہ جا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر بھی تکبیر پڑھتے تھے، نیا چاند دیکھ کر بھی اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. پھر حج کے دنوں میں خاص طور پہ تکبیرات، عشرہ ذی الحج میں، عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرنا. پھر اسی طرح عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج تک ایام تشریق خاص طور پر تکبیرات. قربانی کرتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. خوشخبری ملتے وقت اللہ اکبر. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا تکبیر مسجدوں میں یا کہیں نہ کہیں جہاں اسلامک گیدرنگ ہوتی. پھر اسی طرح جنازہ پڑھتے وقت بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہر جگہ بیان کرتے رہنا چاہیے. آپ کو ایک کارڈ ملا ہوگا یہ سبز رنگ کا، اس لیکچر کے ساتھ یہ اس لیے آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ عملی طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ترجمہ ہے اس کے پیچھے، دن رات ذکر کرنے سے افضل ہے یہ ذکر. اور یہ اتنا خوبصورت اس لیے چھاپا گیا کہ آپ کہیں بھی اپنے بیڈ روم میں، اپنے کلازٹ کے پاس، اپنے فریج پہ کہیں بھی لگا دیں جہاں پر آپ کی نظر پڑے، اور ایک دفعہ کھڑے ہو کر اس کو آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. اس میں تینوں چیزیں ہیں، الحمدللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پیچھے پیچھے آپ دہرائیں گے الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد ما احصى خلقہ والحمد للہ ملء ما فی خلقہ والحمد للہ ملء سماواتہ وارضہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ علی کل شیء سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ وسبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ وسبحان اللہ عدد ما احصى خلقہ وسبحان اللہ ملء ما فی خلقہ
وسبحان اللہ ملء سماواته وأرضه وسبحان اللہ عدد كل شيء وسبحان اللہ على كل شيء والله أكبر عدد ما أحصى كتابه والله أكبر ملء ما أحصى كتابه والله أكبر عدد ما أحصى خلقه والله أكبر ملء ما في خلقه والله أكبر ملء سماواته وأرضه والله أكبر عدد كل شيء والله أكبر على كل شيء. اللہ کی تعریف اس تعداد کے برابر جو اس کی کتاب میں شمار کر رکھی، اور اللہ کی تعریف کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جس کو اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے. لوح محفوظ نے جتنی چیزوں کو لکھ رکھا ہے وہ سب، اور اللہ کی تعریف اس تعداد کے برابر جو اس کی مخلوق نے گن رکھی. ہم سب گنتیاں کرتے ہیں تو ان سب کے برابر اللہ کی تعریف. الحمدللہ اللہ کی تعریف جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کی مخلوق میں ہے، اور اللہ کی تعریف جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کے آسمانوں اور اس کی زمین میں ہے، اور اللہ کی تعریف ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور ہر چیز پر اللہ کی تعریف. اللہ کی پاکی اس تعداد کے برابر جو اس کی کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ کی پاکی ہر اس چیز سے جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جس کو اللہ کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے، اور اللہ کی پاکی اس تعداد کے برابر جو اس کی مخلوق نے شمار کر رکھا ہے، اور اللہ کی پاکی کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کی مخلوق میں ہے، اور اللہ کی پاکی کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کے آسمانوں اور اس کے زمین میں ہے، اور اللہ کی پاکی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور ہر چیز پر اللہ کی پاکی، اور اللہ اکبر اس تعداد کے برابر جو اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے. اللہ اکبر کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جس کو اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے. اللہ اکبر اس تعداد کے برابر جو اس کی مخلوق نے شمار کر رکھا ہے. اللہ اکبر کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کی مخلوق میں ہے، اور اللہ اکبر کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو اس کے آسمانوں اور اس کی زمین میں ہے، اور اللہ اکبر ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور ہر چیز پر اللہ اکبر. واللہ اکبر علی کل شیء. کوئی اچھی چیز نظر آئے تو بھی کہ اللہ ہی نے بنائی، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور کوئی تکلیف ہو تو بھی یہ کہ اللہ ہی کے اذن سے آئی ہے، اللہ اکبر. تو اللہ کی بڑائی ہر حال میں، صبح و شام. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. کوئی نہ کوئی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ ہی جاتی ہیں، اور اس پر ہم پھر پریشان بھی بہت ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا. تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ استغفار جو ہے، اللہ سے بخشش مانگنا جو ہے، وہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. جو شخص اپنے مال کے لیے پریشان ہے، رزق کی طرف سے پریشان، جو شخص اپنی اولاد کی طرف سے پریشان، شادی نہیں ہو رہی یا بچے پیدا نہیں ہو رہے یا بیٹیاں اور بیٹا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جن پہ بھی لوگ پریشان ہوتے، تو ایسی صورت میں انسان کو استغفار پڑھنی چاہیے. سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہی تو مسائل ہیں احکام انسان کے. تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش پہ جتنی آیات تھیں اور جو احادیث ہمیں ملی دعائیں، وہ ساری جمع کر دی اس کارڈ کے اندر. اور اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو روز پڑھ لیجیے، اگر آپ نہیں تو عام حالات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ اور مشکل سے بچا. اور گناہ تو ہمارے ہوتے ہی ہیں، کیونکہ وہی جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا کہ انسان کو ایک رزق دیا جانے والا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی وہ رزق اس سے روک لیا جاتا ہے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ان چیزوں کے ساتھ کریں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ہم بعض اوقات خود ساختہ وظیفے اپنے اوپر 1000 بار پڑھو، 2000 پڑھو، 5000 پڑھو، آدھی رات کو پڑھو، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہوتی. تو اس کی بجائے آپ کیوں نہ جو کچھ قرآن میں ہمیں دیا گیا ہے، سب سے سچی کتاب اور جو حدیث میں ہے وہ پڑھیں. خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی ایسی دوستیں جو پریشان ہیں ان کو آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو یہ بات بھی سمجھا کے جو اس وقت میں کر رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں، تو اس وقت انسان اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی وہاں بات سننے کے لیے نہیں پہنچتا نا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سجدے میں پڑھ کے اپنے رب کو پکارے اور کوئی اور سن رہا ہو. یہ بہت ایکسٹریملی پرائیویسی کی کیفیت ہوتی، اور انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ناک اور ماتھا زمین پہ لگاتا ہے اور اپنے رب کو خوش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس سے بندے کی بلندی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر سجدہ انسان کا درجہ بلند کرتا ہے. جنت میں بلند درجوں والے گھر کس کے ہوں گے؟ جن کے ظاہر نیکیاں زیادہ ہوں گی. نیکیوں میں افضل نیکیاں سجدہ کرنا ہے. اب یہ سجدہ نماز کا سجدہ ہوتا ہے بیسیکلی. نماز کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہ سجدہ شکر ہے، کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملی تو آپ نے جہاں تھے وہیں پر ہی آپ زمین پہ سجدہ کیا. یا پھر سجدہ تلاوت، کہ آپ تلاوت کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے یا سنا رہے تھے یا جس طرح بھی، تو جہاں جہاں لوگ تھے وہیں وہیں اپنی اپنی جگہ پر جھک گئے. رہا یہ کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو ہم سجدے میں جا کے کچھ دعائیں کر لیں. اس وقت آپ اردو میں کریں، انگلش میں کریں، ڈزنٹ میٹر. لیکن اس سے زیادہ افیکٹو ٹائم سجدے کا، جیسے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ دعائیں پڑھیں. اب وہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. اس کتاب میں ساری قرآنی اور مسنون دعائیں، ساری تو نہیں لیکن اکثر جمع کر دی گئی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسنون دعائیں جو ہیں وہ آپ نے مانگی. میں عام طور پہ رمضان میں کیا کرتی ہوں، یہ جیسے قبولیت کے اوقات میں یہ کتاب چھوٹی جو ہے یا اس سے ملتی جلتی جو چھوٹی دعاؤں کی مسنون اوتھینٹک دعائیں یہ اپنے بیگ میں رکھتی ہوں. جیسے سفر میں آرام سے ہلکی سی بالکل ایک انگلی پہ اٹھا سکتے اس کو نکالا، پڑھا اور واپس رکھتی ہوں. یا جیسے تہجد ہے یا پھر ویسے رمضان کی عبادت ہے یا کبھی بھی، تو یہ دعائیں زبانی یاد کر کے ان کا ترجمہ بھی سامنے لکھا ہو، ایک نظر دیکھ لیتی ہوں، پھر کتاب کہیں رکھ دیتی ہوں، پھر اس سجدے میں یہ دعائیں پڑھ لیتی ہوں. پھر اس کے بعد اگلا پیج کر لیا، اس میں سے جو دعا یاد ہے وہ اگلے میں پڑھ لی، اگلے میں پڑھ لی. اس طرح یہ ساری دعائیں پڑھی جاتی. پھر رہ گیا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآنی آیات یعنی قرآنی دعائیں بھی سجدے میں پڑھ سکتے؟ اس کے بارے میں قرآن پڑھنا تو سجدے میں منع ہے، لیکن اگر کوئی قرآنی دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے نماز میں خلل نہیں ہوتا. لیکن ویسے ہینڈی کتاب ہے، حج عمرے پہ لوگوں کو بانٹنی بھی چاہیے، دینی چاہیے، صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کو فائدہ دیتی. اسی طرح لا تقنطوا من رحمت اللہ، کچھ لوگ سوئسائڈل ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دعاؤں کو چھوٹا سا کارڈ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح توبہ کا ایک یہ چھوٹا سا کارڈ بھی ہے جس میں چند ایک دعائیں لکھی گئی ہیں. اور بیمار ہو اگر تو اس کے لیے یہ دعائیں ہیں چھوٹے سے کارڈ پہ، آیات شفا. اور یہ جو رقیہ شرعیہ ہے نا، آپ نے نام سنا کبھی؟ کس کے لیے ہوتا ہے رقیہ شرعیہ؟ نظر، جادو، جنات، شیاطین، سحر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاج کے لیے یہ رقیہ شرعیہ، اس میں قرآنی آیات بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں. اگر کسی کو بھی یہ شک ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، حسد ہے، کچھ ہے، تو آپ اس کو نماز کے وقت خاص طور پر جیسے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ مسجد گئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، اذان ہو سنے اور اس کے بعد کھول کے اپنے بیگ میں سے نکال کے اپنا سارا رقیہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. اسی طرح تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، تو اس وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی جو مصیبت ہے بیماریوں کی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے. اسی طرح بہت سے لوگ آتے ہیں اور استخارے پہ سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کیسے کریں، کیا کریں، کتنا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں. تو اس کی دعا بھی ہے اور اس کا پورا طریقہ بھی ہے، کب، کیوں، کیسے. تو یہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتے. ایک اور کتاب ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ کتاب بھی اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمیں لگے رہتے ہیں نا، مثلاً میت کی بخشش کی دعا ہے، بیمار کے پاس پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، گناہوں کی بخشش کی دعائیں بھی اس میں کچھ ہیں، ساری تو نہیں جو اس کارڈ میں لیکن کچھ ہیں، مقبول دعائیں ہیں، دعا استخارہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. پھر اسی طرح
نماز کے بعد کی کچھ دعائیں، پھر نظر لگنے پہ، جادو کے اثرات، جن، سوتے ہوئے اگر ڈرتے ہوں، پریشان خواب آتے ہوں، کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہو، پھر اسی طرح کوئی بیمار ہو، پھر صبح شام حفاظت کے جو اذکار ہیں، یہ سارے اس میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کی ضرورت، وسوسوں کا شکار. اکثر لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے تھے کہ وسوسوں کی علاج کیسے کریں، تو اس کی بھی دعائیں اس میں موجود ہیں. ان دعاؤں کو بھی انسان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد لینی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کارڈ ہے یہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کیا ہیں، ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ صرف ربیع الاول میں ہی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ کتاب دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے اخلاق اور سیرت کو زیادہ بہتر سنواریں. پھر اسی طرح یہ پروٹیکشن کے دعائیں ہیں، پھر یہ نظر اور تکلیف کی دعا ہے، پھر تسبیح پڑھنے کے فائدے، یہ جو آج سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی اور بھی ورژنز ہیں اور اس کے فائدے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوتا تھا. ہمارا بھی تنگ ہوتا ہے جب کوئی بلا وجہ تنقید کرے، خواہ مخواہ کی بات کرے، کوئی ایسی بات کر جائے جو دل کو پریشان کر جائے. اس کا علاج تسبیح کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہ آپ کیا کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کی موت نہ آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح جو ہے وہ انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. تو جب دلوں کی تنگی ہو تو اس کی تسبیح کریں. پھر انسان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی کہیں چھن نہ جائیں. کبھی کہتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے، کبھی کچھ کبھی کچھ. قرآن مجید میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں. تو اس کے لیے الحمدللہ کے اوپر کارڈ بنایا گیا کہ جتنی بھی قرآن آیات اور احادیث وغیرہ سے ثابت ہے، تو ساری آیات تو نہیں لیکن چند ایک کا ذکر اور پھر اللہ کی حمد کی کلمات ہیں. اسی طرح یہ اور کچھ اذکار کے کارڈز ہیں. تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ درد دور ہوں گے، اور ان کی پابندی اور صرف اللہ ہی سے مانگنا جو ہے بہت ضروری. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جیسے کارڈ ہے نا، یہ الحمدللہ کا ہے، یہ تسبیحات کا ہے، یہ استغفار کا ہے، یہ سب ایک سائز کے بنائے گئے. ان سب کو ایک چھوٹی سی باسکٹ یا باکس میں رکھ کے اپنے جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ وہاں رکھ لیں. ایک دن ایک پڑھ لیں، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا. جیسے رمضان ہے تو ایک فجر کی نماز کے ساتھ ایک ظہر اور ایک عصر. یہ صرف ترتیب ہے، یہ کوئی لازم نہیں کہ آپ اسی طرح پڑھیں، جیسے آپ کا دل چاہے پڑھیں. لیکن صرف میں آپ کو پریکٹیکل ٹپ دے رہی ہوں کہ جس میں آپ پھر مس نہیں کرتے. جیسے میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے، ہم صبح کے وقت جیسے صبح پانی پینا ہوتا ہے، شاید پانی وغیرہ، تو جیسے 2 کارڈ رکھے ہوئے تھے. ایک دن میں ایک کارڈ ان کے آگے رکھ دیتی اور دوسرا اپنے آگے، پھر ایکسچینج کر لیتے. ایک دن وہ استغفار کرتے اور میں الحمدللہ، ایک دن میں استغفار. اس طرح ایکسچینج کر کے پھر سارے گھر والوں کو بھی ساتھ پڑھنا ہے. اپنے اسٹوڈینٹس کو اگر آپ کلاسز لیتے ہیں تو ان میں سے بھی ہر ایک کو لگائیں. دیکھیے اللہ کا ذکر جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکت ہے، اس سے بعض اوقات ہم غافل ہوتے ہیں. اس پر ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں تو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری. انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. تو ہمیں اپنی زندگی کا ایک وقت ضرور اللہ کے ذکر کے لیے نکالنا چاہیے. تو بعض اوقات وقت ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا ذکر کریں کیا نہ کریں. تو یہ کارڈ جو ہیں اس کے لیے پھر انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ اوتھینٹک ہیں تو بے فکر ہو کے انسان پڑھ سکتا ہے. معاذ کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں. یعنی جو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اکثر بچوں جاتی، جی ہاں، بچوں کو نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو لگ گئی تھی بیسٹ. دیکھیے یہ جو شفا کا کارڈ ہے نا، گرین کلر کا، آیات شفا، اس کے آخر میں آپ دیکھیں یہ آخری پیج جو ہے نا، یہ بچوں پہ پڑھ کے دم کرنے کا ہے. رائٹ، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت بسم اللہ ارقیک
من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک. اس میں کیا ہے؟ ہر بری نظر سے اللہ آپ کو شفا دے. ٹھیک. اگلی بھی اسی طرح بشر کل ذی عین او عین حاسد، حاسد کی نظر سے. یہ نظر اتارنے کا بھی بہترین طریقہ ہے. رائٹ. اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بندے کے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات تو دور، وہ سب سے زیادہ قریب بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، یعنی میں ان سے دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی میں اس کی بات سنتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہ گھر کے ہی ایک کونے میں آپ سے بات کر رہی تھی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. کہتی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر اس کی آواز سن لی اور میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی تو نہیں سن پائی. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز اس سے رکاوٹ نہیں کہ وہ ہماری بات سنے یا ہمیں تسلی دے یا ہمارے اوپر خبر رکھے یا نظر رکھے. یعنی اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی حکمت اور اپنی سماعت اور بصارت کے ساتھ قریب ہے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس کو قرب محسوس کرنا چاہیے. اگر سورج نکلا نہ ہو اور صرف روشنی روشنی صبح میں محسوس ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی فجر کی نماز افضل تو یہی ہے کہ اندھیرے میں پڑھی جائے، لیکن اگر اندھیرا تھوڑا روشنی میں ہو جائے مگر سورج نہیں نکلا ابھی تو نماز ہو جاتی. جی اگر نکل آیا ہے تو ذرا 10-15 منٹ اوپر ہونے دیں اس کو، پھر آپ پڑھ لیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو اللہ نے کسی کو دیا وہ اللہ کی تقسیم اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا فیصلہ اچھا ہے. دوسرے یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھے کہ جس میں انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اس میں سے آپ کو حسد سے بچنے کی دعا بھی مل جائے گی کہ جس میں کہ یا اللہ میرے دل سے یہ ساری تکلیف دور کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے حسد ہو بھی تو دل کی حد تک ہو تو نقصان نہیں، اتنا زبان سے نہ بولے، اس کی غیبت نہ کرے یا اس کو بددعائیں نہ دے یا کوئی اور اس طرح کی چیز. اور ایک اور تیسری چیز یہ کہ انسان کہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی عطا کر. اس تکلیف کو دعا میں بدل لے، اس شدت سے دعا کرنا شروع کر دے. جب ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے نا تو دعا میں بھی شدت آ جاتی ہے اور پھر انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. ان کا سوال یہ ہے کہ خواتین کے رمضان میں پیریڈز میں روزے چھٹ جاتے ہیں، اب ان کو قضا رکھنی ہوتی ہے. اب شوال میں 6 روزے آتے ہیں تو کیا اگر شوال کے 6 روزے رکھے تو قضا بھی ساتھ ہو جائے گی؟ یا پھر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یا محرم میں سب سے زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں رمضان کے بعد. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو خاص مواقع کے روزے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بتایا گیا. مثلاً شوال کے 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ گویا سارا سال روزے سے. 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہوں کی معافی. عاشورہ کا روزہ جو ہے 1 سال کے گناہوں کی معافی، یعنی 10 محرم کا روزہ ہے. اس لیے یہ جن کے خاص فضائل بتائے گئے ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے رکھنا چاہیے. لیکن جن روزوں کو عام کر دیا گیا اور ویسے ثواب ہے، جیسے منڈے کا روزہ ہے، تھرسڈے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، اس دن اگر آپ قضا روزے رکھتے ہیں تو وہ دن کا روزہ بھی ہو جائے گا اور آپ کی قضا بھی ہو جائے گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. کون سے؟ ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے. اب یہ روزے بھی مسنون ہیں تو ان میں اگر آپ اپنے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. سمجھ آئے؟ جی ہاں، فرائیڈے جو ہے ہمارے عبادت کا اور خوشی کا دن ہے، یعنی مسلمانوں کی عید ہے ایک طرح سے. تو اس دن نفلی روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے قضا روزے رکھ رہا ہے ٹسٹیٹ، یا منت کے روزے رکھ رہا ہے، یا اس نے کوئی قسم کو توڑ دی اور اس کے 3 روزے اکٹھے رکھ رہا ہے تو سبب سے تو رکھ سکتے ہیں. عام طور پر فرائیڈے کو سنگل آؤٹ کر کے کہ اس دن ثواب زیادہ ہوگا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. جیسے ابھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ آپ نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کو عزت دو. جیسے کوئی بزرگ مہمان آ رہے ہیں یا کوئی دور سے آ رہے ہیں، یا جیسے کوئی دلہن گھر میں شادی
کے بعد آ رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جائیں گے. اب وہ خود ہی اکیلی اندر آ جائے گی اور بیٹھ جائے گی، اس کو پوچھے گی کہاں بیٹھنا چاہتے. نہیں، کیا کرتے ہیں؟ استقبال منع نہیں ہے. اور استقبال بیٹھ کے کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے. کوئی حرج نہیں. ہاں، جو چیز منع ہے وہ یہ کہ انسان ڈیمانڈ نہ کرے اور انسان مائنڈ نہ کرے کہ تم اٹھے کیوں نہیں، وہ اپنے لیے اٹھوائے لوگوں کو، یہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی آیا ہے، کوئی کھڑے ہو کے مل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے جو آنے والا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد تاریخ پر ہے نا، تو وہ تاریخ صحیح بھی ہو سکتی، وہ تاریخ صحیح نہیں بھی ہو سکتی. لیکن ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت پر ہے. قرآن کے بارے میں صرف مسلم نہیں، نان مسلم بھی مانتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ کتاب نہیں تبدیل ہوئی، جیسے تھی ویسے ہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں. خود یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. کوئی آج تک 14 سال سے اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، یہ جو ہمارے پاس چیز ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں. اس بنا پر یہ دین سچا دین ہے. اور بھی اس میں پھر وہ بچے کو سارے پوائنٹ جمع کر کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. ان کے بچے نے تو گھر آ کے سوال کر لیا، ہو سکتا ہے آپ کے بچے نے پوچھا بھی نہ ہو، اور وہ کلاس میں اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہوں اور اپنے دین کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیں. یہیں سے پھر خرابی ہوتی ہے. بہت سی مائیں مجھے کہتی ہیں بچپن میں بچہ نماز بھی پڑھتا تھا، ہر چیز بھاگ بھاگ کے کرتا تھا، جب سے ہائی اسکول میں گیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا. کیوں؟ کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز تمہیں پریشان کرتی؟ اسی قسم کے سوال یا مذاق اڑانا دین کا، اور وہ پھر اپنے دین کے بارے میں شک کرتے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، کیا فائدہ اس کا اس کا، اور آہستہ آہستہ بالکل دور ہو جاتے. ٹھیک ہے، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب کو کیوں مانتے ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں. ہم صرف بائی برتھ مسلمان نہیں، ہم سب کو کانشیسلی مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. یہ سوال کسی اور کے بارے میں کیا ہوگا، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھی ہوئی. اصل میں ہر ایک نے، ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر ایک نے اپنے لیے خاص ایک معیار قائم کر لیا ہے کہ جو اس کرتے میں فٹ آئے گا. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ کو ایئر ہوسٹس بننا ہے یا پولیس میں جانا ہے کچھ، تو آپ کو مخصوص چیز میں فٹ آنا چاہیے، یعنی خاص سائز کے اندر فٹ ہوں گے تو آپ کو یہ جاب ملے گی. اگر آپ سائز میں فٹ نہیں آتے تو آپ کو وہ جاب نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں نے جو ان کے علماء اور درویش اور بزرگ کہتے ہیں اسی کو انہوں نے حرف آخر بنا لیے اور اس سے باہر وہ نہیں نکلتے. اب آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے مذہب میں، ان سب نے اپنے جو فالوورز ہیں ان کو اسی طرح پکڑ کے رکھا ہوا کہ دوسرے لفظوں میں ہمارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سننی. اب ایک عام بندہ جو ہے وہ پھر اسی کے اندر ہی مقید ہو کے رہ جاتا. اب میں سمجھتی ہوں جب تک آپ کسی کی بات سن نہ لیں اس وقت تک کسی دوسرے کی بات پر یقین نہ کریں. مثلا میرا ہی معاملہ ہے، جو لوگ آئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے اوروں نے بھی یہ بات سنی ہو، آپ آئے ہیں، اس وقت تک میں آپ کو جو کچھ بتا رہی ہوں وہ کیا میں اپنی باتیں بتا رہی ہوں یا احادیث اور قرآن کے ریفرنس سے بتا رہی ہوں. میں نے اس طرح کے اشتہار نہیں دیے ہوئے کہ میں نے اس سے پڑھا، میں نے اس سے پڑھا. ٹھیک ہے، میں مدرسے کی پیداوار نہیں ہوں، میں ریگولر اسٹریم میں پڑھی ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر پہ اور اس مخصوص استادوں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی باقاعدہ یہ دین پڑھا ہے اور اس کے بعد پڑھانے لگی ہوں اور اب تک پڑھتی رہتی ہوں. الحمدللہ میرے والد بھی ایک اسکالر تھے، میرے سسر کے والد، ان کے والد، پھر میرے شوہر. الحمدللہ خاندان کے اندر اللہ نے ایسے لوگ عطا کیے کہ جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ دیگر اسکالر سے بھی پڑھنے کا موقع ملا، مختلف ملکوں میں جا کے پڑھنے کا موقع ملا، اسلامی ممالک میں، جارڈن، ایجپٹ، سیریا، سعودی عربیہ، ٹرکی، مختلف جا کے اسکالر سے ملی اور پڑھا. میں نے ان چیزوں کو اپنے لیے کوئی بڑی شان کی چیز نہیں بنایا، لیکن جس چیز سے مجھے واقعی ایک اللہ کے فضل سے خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھا اپنے والد سے، خود سے میں نے نہیں پڑھا، اپنے والد سے پڑھا، اور وہ باقاعدہ ایک مدرسے کے فارغ التحصیل تھے. اگر میں مدرسے چلی جاتی تو میں دنیا کی ایجوکیشن نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پڑھا اس کو سمرائز کر کے گھر میں پڑھانے کی کوشش کی. گرامر ہے، فارسی ہے، شعر و ادب ہے، اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ ہمیں اسکول، کالج ریگولر بھیجا تاکہ ہم دنیا کو فیس کر سکیں. اب اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی
دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ میں کہتی ہوں اس میں کیا غلطی ہے، بجائے اس کے کہ یہ معیار بنا لیا جائے چونکہ آپ فلاں فرقے سے تعلق نہیں رکھتی اس لیے ہم آپ کو نہیں سنیں گے، تو اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے۔ بیسیکلی یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے صرف وہ بچے کی بات نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ضرور اس پہ پریشانی ہوتی ہے کہ پھر اس کا جواب حضرت علی نے بڑا اچھا دیا تھا کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا کہ انسان کی کوشش کتنی ہے اور نصیب کا کتنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اٹھا لیا، کہا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، پھر کہتے دوسرا نہیں اٹھا سکتے، کہتے کہ یہی معاملہ ہے کہ ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، ہم اتنی کوشش کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح قائم رکھا کہ ہر ایک کا ایک حد اور سائز رکھا ہے نا، جیسے ستارے سیارے ہیں، تو اگر سارے ہی ایک جیسے سائز کے ہو جاتے اور ہر ایک کو ہر جگہ سے گزرنے کا موقع ملتا تو ٹکراؤ ہی ہوتا رہتا۔ اسی طرح بندوں میں بھی اس نے فرق رکھا ہے، ذرا رسی کسی کی لمبی کر دی ہے اور کسی کی چھوٹی رکھی ہے، اور اس کی حکمت ہے، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔